السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں جو بہت سے لوگوں سے جڑا ہوا ہے۔ جی بالکل۔ یہ جو حکومتی مالی امداد کے پروگرامز ہیں جیسے احساس کفالت یا بے نظیر انکم سپورٹ، ان سے جو رقم ملتی ہے اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ ہمارے پاس ایک سوال اور اس کا جواب ہے جس میں یہی پوچھا گیا ہے کہ بھئی یہ رقم لینا جائز ہے بھی یا نہیں، خاص طور پر جب نام کبھی کسی سیاسی لیڈر کا ہوتا ہے کبھی کسی کا، جی جی۔ اور یہ بھی کہ جو عیدی وغیرہ ملتی ہے اضافی، اس کا کیا کریں؟ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ یہ باتیں واضح ہوں، اور ایک اور مسئلہ ایجنٹس والا، اس پر بھی بات ہو۔ جی، یہ بہت ضروری گفتگو ہے کیونکہ یہ پروگرامز لاکھوں لوگوں کی زندگیوں پر براہ راست اثر ڈالتے ہیں، تو شرعی رہنمائی تو مطلب لازمی ہے۔ تو پھر شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال تو یہی ہے کہ یہ پیسے جو کبھی بے نظیر بھٹو، کبھی عمران خان ان ناموں سے آتے ہیں، کیا انہیں لینا ٹھیک ہے؟ دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے یہ جو رقم ملتی ہے، نام کوئی بھی ہو، اس کی شرعی حیثیت ہے تبرع و احسان۔ تبرع و احسان یعنی ایک عطیہ، ایک بھلائی کا کام حکومت کی طرف سے۔ اچھا، تو اگر یہ عطیہ ہے تو بس لے لیں، نام سے تو فرق نہیں پڑتا، آپ نے کہا۔ جی، نام سے تو فرق نہیں پڑتا، لیکن اصل نقطہ یہ ہے کہ یہ رقم کس کے لیے ہے۔ اگر حکومت کہتی ہے کہ یہ امداد خاص طور پر ضرورت مندوں اور مستحقین کے لیے ہے، جو کہ ان پروگرامز کا ظاہر کردہ مقصد بھی ہے، جی ہاں، یہی کہتے ہیں۔ تو پھر صرف وہی لوگ یہ رقم لے سکتے ہیں جو واقعی ضرورت مند ہیں۔ شریعت میں بیت المال یعنی حکومتی خزانے سے جو مدد دی جاتی ہے، اس کا اولین حق غریبوں اور محتاجوں کا ہی ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص آپ کہیں کہ صاحب حیثیت ہے، اس کا گزارا اچھا ہو رہا ہے، اس کو اگر یہ پیغام آ بھی جائے تو وہ نہ لے؟ جی ہاں، بالکل۔ اگر کوئی ضرورت مند نہیں ہے، اس کے پاس اللہ کا دیا ہے، گزارا ہو رہا ہے، تو اس کے لیے یہ رقم لینا جائز نہیں ہوگا۔ یہ اصول ماہانہ وظیفے پر بھی لاگو ہوتا ہے، اور اگر عیدی وغیرہ کے نام پر کوئی اضافی رقم ملے، اس پر بھی اصول ایک ہی ہے: استحقاق یعنی حقدار ہونا۔ بالکل، اگر آپ مستحق نہیں تو یہ مال آپ کے لیے حلال نہیں۔ یہ بہت واضح اصول ہے۔ ٹھیک، یہ تو ہوئی رقم وصول کرنے والے کی بات۔ اب آتے ہیں دوسرے مسئلے کی طرف جو اکثر سننے میں آتا ہے: ایجنٹس کا رویہ۔ جی، یہ بھی بہت اہم ہے۔ سوال میں بھی ذکر ہے کہ کچھ ایجنٹس رقم دینے سے پہلے تصویر کھینچتے ہیں اور پھر 500 یا 1000 روپے کاٹ لیتے ہیں۔ کبھی کبھی تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر جلدی پیسے چاہیے تو کٹوتی ہوگی۔ اس کا کیا حکم ہے؟ یہ دیکھیں، یہ بہت سنگین معاملہ ہے، اور جو ہمارے پاس مواد ہے اس میں اس پر بڑی سخت بات کی گئی ہے۔ پہلی چیز، ضرورت مندوں کی، خاص طور پر خواتین کی اس طرح تصویر بنانا۔ جی، اسے شرعاً ناپسندیدہ کہا گیا ہے، بلکہ ماخذ میں تو اسے دوہرا حرام تک لکھا گیا ہے۔ دوہرا حرام؟ جی، ممکنہ طور پر اس میں پردے کے احکام کی خلاف ورزی اور ضرورت مند کی مجبوری کو یوں آپ کہیں کہ منظر عام پر لانا، یہ دونوں پہلو شامل ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اور پیسے کاٹنے کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ کسی قسم کی فیس نہیں ہو سکتی، سروس چارجز؟ نہیں، بالکل نہیں۔ بغیر کسی حقیقی خدمت کے یا حکومت کی واضح اجازت کے بغیر مستحق فرد کی رقم میں سے یوں پیسے کاٹنا، چاہے اسے جلدی ادائیگی کی فیس کہیں یا کوئی اور نام دے، یہ صریحاً رشوت ہے۔ رشوت؟ جی، رشوت، اور یہ حرام ہے۔ ایجنٹ تو حکومت سے اپنی تنخواہ یا کمیشن لے رہا ہے نا، صحیح۔ اسے مستحق کے پیسوں میں سے کاٹنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ یہ بالکل ناجائز ہے۔ یہ سیدھا سیدھا ان غریبوں کا حق مارنا ہے۔ یہ تو واقعی بہت سخت بات ہے۔ تو یہ ایجنٹس جو ایسا کر رہے ہیں وہ گنہگار ہوں گے؟ یقیناً، وہ ناحق مال کھا رہے ہیں جو اسلام میں سخت منع ہے۔ بہت بڑا گناہ ہے، بدعنوانی ہے، استحصال ہے۔ اس یا کوئی حوالہ؟ جی بالکل۔ اس ضمن میں ایک بہت اہم حدیث شریف ہے جو بنیادی اصول واضح کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: جی، الا لا تظلموا، الا لا یحل مال امرئ الا بطیب نفس منہ۔ الا لا یحل مال امرئ الا بطیب نفس منہ۔ خبردار، ظلم نہ کرو، اور سن لو، کسی شخص کا مال اس کی دلی رضامندی کے بغیر دوسرے کے لیے حلال نہیں ہے۔ یعنی دلی خوشی کے بغیر؟ جی، اب جب کسی غریب سے، مجبور سے، زبردستی یا کسی بہانے سے کٹوتی کی جاتی ہے تو وہ کہاں سے دلی رضامندی ہوتی ہے؟ وہ تو مجبوری ہوتی ہے۔ بات تو صحیح ہے۔ یہ حدیث تو ہر مالی معاملے پر لاگو ہوتی ہے۔ بالکل۔ تو خلاصہ پھر یہ ہوا کہ احساس یا بے نظیر انکم سپورٹ جیسی حکومتی امداد صرف اور صرف حقیقی ضرورت مندوں کے لیے جائز ہے، جی، اور جو ایجنٹس رقم میں سے کٹوتی کرتے ہیں کسی بھی بہانے سے، وہ رشوت ہے اور حرام ہے۔
بالکل یہی بات ہے۔ اصول بہت واضح ہیں۔ امداد پوری کی پوری مستحق تک پہنچنی چاہیے، اور اس سارے عمل میں مطلب تقسیم کے عمل میں شفافیت اور ایمانداری ہونی چاہیے۔ صحیح۔ یہاں آپ دیکھیں، ایک اور سوال بھی ذہن میں آتا ہے۔ شرعی حکم تو واضح ہو گیا، لیکن عملی طور پر کیا کیا جائے؟ کیسا سوال؟ یہی کہ ایسے کون سے انتظامی اقدامات، کون سا نظام بنایا جا سکتا ہے کہ یہ امداد بغیر کسی کٹوتی، بغیر کسی پریشانی کے سیدھی مستحق افراد تک پوری پہنچ جائے؟ یہ ایک چیلنج ہے۔ یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے غور کرنے کے لیے۔ انتظامی